سب سے زیادہ عدم توجہی صبح کی نماز پر ہے، اور خاص طور پر ان معاشروں میں جن میں راتوں کو دیر تک جاگنے کا رواج ہے، صبح کی نماز کو سب سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ انسان کو سب سے بڑا نقصان صبح کی نماز پہ توجہ نہ دینے کے نتیجے میں پہنچتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جو بعض بڑے بڑے اچھے سمجھے جانے والے خاندانوں میں بھی ہے، بلکہ زیادہ متمول خاندانوں میں یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگ راتیں دیر تک جاگ کر گزارتے ہیں اور مجلسیں گپوں سے سجتی ہیں، ہر قسم کی باتیں جن کا زندگی کی حقیقتوں سے کوئی تعلق نہ بھی ہو، محض کپڑوں کی باتیں ہی ہوں، ان باتوں میں بے حد وقت خرچ کیا جاتا ہے، اور جب صبح تھک ہار کر زندگی میں انسانی توجہ میں کوئی جان نہ رہے اور گہری توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی اہلیت ہی نہ رہے، اس وقت وہ تھکے ہارے سو جاتے ہیں، اور پھر صبح 10-11 بجے آنکھ کھلی جبکہ نماز ہاتھ سے نکل گئی۔ اور یہ اس آیت کریمہ کے بین ہی مخالف بات ہے۔ یہ بیماری ہر گھر میں پائی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ غرباء میں نسبتاً کم ہے۔ جن کے پاس رات کو مجلسیں لگانے کے وقت نہ ہو، جو دن کے تھکے ہارے گھر آ کر سو جاتے ہوں، ان کو اس قسم کی عیاشی کا وقت ہی نہیں ملتا، نہ ان کے نزدیک یہ کوئی عیاشی ہے کہ جیسا بھی ہوا روکھی سوکھی کھا کر سونے والے اس کے بعد پھر جاگیں اور بے وجہ مجلس لگائیں۔ یہ فطرت کے خلاف بات ہے۔ مجلسیں لگانے والوں کے ہاں عموماً چائے بھی چلتی ہے، وہ وقتاً فوقتاً کھانے کی دوسری چیزیں بھی پیش ہوتی ہیں، اور پھر ان کو مجلس کا مزہ آتا ہے اور مجلس خوب رشتی ہے، لیکن یہ مجلس اللہ کی مجلس نہیں۔ ایسی مجلس کے خلاف آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف رنگ میں مختلف وقتوں میں بڑی سختی سے اظہار فرمایا۔ بس جماعت احمدیہ کو اثر نو صحیح رستے پر گامزن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ تلخ مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ دنیا میرے اس اقرار اور اعتراف پر ہمیں کیا سمجھتی ہے۔ میری جواب دہی تو صرف اللہ کے سامنے ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہم اپنی ان کمزوریوں پر نظر نہ رکھیں جن پر نظر رکھنا از بس ضروری ہے، جن پر نظر رکھنے کے لیے قرآن کریم نے بارہا توجہ دلائی ہو، جن پر نظر رکھنے کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کی غلامی میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بار بار توجہ دلائی ہو، ان کو نظر انداز کرنا حقیقت اسلام کو نظر انداز کرنا ہے۔ بس میں اس بیان سے نہیں شرماتا کہ یہ کمزوری ہماری جماعت میں پائی جاتی ہے، اور خصوصاً جماعت کے ایک ایسے طبقے میں پائی جاتی ہے جس کا ہر خاندان سے تعلق ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان سے بھی تعلق ہے۔ یہاں بھی نئی نسلیں بعض ایسی پیدا ہوئی ہیں جن کے ماں باپ نمازوں پر قائم تھے، مگر انہوں نے نمازوں کی اہمیت کو بھلا دیا، اور چونکہ خاندان بحیثیت مجموعی نیکی کی طرف لے جانے والا خاندان ہے، روایات کے لحاظ سے میرا مطلب ہے، اور عموماً یہ لوگ چندوں میں بھی آگے ہیں اور دن کی نمازیں بھی ٹھیک ادا کرتے ہیں، اس لیے صبح کی نماز کو چھوڑنا ان کو کوئی بدی دکھائی نہیں دیتا، جو بالکل غلط ہے۔ صبح کی نماز کو چھوڑنا قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے اس مرکزی نیکی کو چھوڑنا ہے جس پر باقی نیکیاں قائم ہیں۔ اگر یہ ہاتھ سے جاتی رہے تو گویا سب نمازیں ہاتھ سے جاتی رہیں۔ زندگی بخش